انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم مقرر، صدر مملکت نے اسمبلی منظور کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان نگران وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کا دوسرا دور ہوا۔ اس سلسلے میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض آج وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور دونوں کے درمیان نگران وزیر اعظم کے نام سے متعلق مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان نگران وزیر اعظم کے تقرر سے متعلق حتمی مشاورتی عمل خوش اسلوبی سے مکمل ہوا، جس کے مطابق انوار الحق کاکڑ کے بطور نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کیا گیا۔ بعد ازاں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مشترکہ طور پر دستخط کر کے ایڈوائز صدر پاکستان کو ارسال کر دی، جس کے کچھ ہی دیر کے بعد صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر دستخط کر کے نگران وزیر اعظم کے تقرر کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 224(1)(a) کے تحت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور اپوزیشن لیڈر نگران وزیر اعلیٰ کے لیے تاحال کوئی نام سامنے نہ لا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دونوں جانب سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے فی الحال کوئی نام زیر غور نہیں لایا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ملاقات میں سابق وزیر ناصر شاہ بھی موجود تھے، جبکہ اس دوران دونوں جانب سے یہ طے کیا گیا کہ قیادت سے مشاورت کے بعد نام پیش کیے جائیں گے۔ رانا انصار نے کہا کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ سے پہلی نشست ہوئی ہے، انہوں نے اپنے نام میرے سامنے نہیں رکھے اور میں نے بھی اپنے نام وزیر اعلیٰ کے سامنے نہیں رکھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ میں لیڈرشپ سے مشاورت کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں بھی اپوزیشن سے مشاورت کر رہی ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ اتفاق نہیں ہوا تو بات پارلیمانی کمیٹی تک جائے گی، پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہوا تو بات الیکشن کمیشن تک جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز پر دستخط کر دیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کی جانب سے دستخط کیے جانے کے بعد ایڈوائز آج منظوری کے لیے گورنر بلوچستان کو بھجوائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق کئی روز سے اسلام آباد میں قیام پذیر وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنی جماعت BAP کی رہنماؤں کے رائے لینے کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے سابق رکن قومی اسمبلی عثمان بادینی، BNP کی جانب رکن صوبائی اسمبلی حمل کلمتی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے علی حسن ظاہری کے نام دیے گئے۔ اس کے علاوہ سابق بیوروکریٹ شبیر مینگل کا نام بھی زیر غور ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا نام فائنل ہونے کے بعد 14 رکنی صوبائی نگران کابینہ تشکیل دیے جانے کا امکان۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایڈوائز پر سندھ اسمبلی توڑ دی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے سندھ اسمبلی توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیے، جس کے ساتھ ہی صوبائی کابینہ تحلیل ہو گئی۔ سندھ اسمبلی 4 سال 11 ماہ اور 29 دن قائم رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں MQM پاکستان MQM لندن کے راستے پر چل پڑی ہے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور سابق صوبائی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اسمبلی نے مدت پوری کی۔ نئے نگران وزیر اعلیٰ کے آنے تک میں وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمت جاری رکھوں گا۔ اپوزیشن اور ہم متفق ہوتے ہیں تو نیا نگران وزیر اعلیٰ آ جائے گا، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جائے گا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پارٹی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں 5 سال وزیر اعلیٰ رہا۔ یہ وقت نہایت ہی مشکل رہا مگر تمام ارکان اسمبلی ثابت قدم رہے۔ 2018 میں ہم آئے اور چند ماہ میں ماحول ایسا بن چکا تھا کہ اس وقت کی وفاقی حکومت نے انتقام لینا شروع کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم کراچی آئے تو مجھے شامل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئے تو ان کے ہر پروگرام میں شامل تھا۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی آئے تو انہوں نے بھی مجھے اعتماد میں لیا اور ملاقاتیں کی۔ جو بھی دعوت دی جاتی تھی یا جاتی ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے دی جاتی ہے۔